آج ہم بات کریں گے کارڈیک ریہیبلیٹیشن کے بارے میں۔ جب کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسے حرکت کرنے میں بھی مسئلہ ہوگا، اس کا بیڈ ریڈن ہوگا تو اس کا کولیسٹرول بھی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا، اس کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، سارے مسائل اس کو آتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جلدی تک جاتا ہے وہ پیشنٹ، اور مطلب ہے کہ واک کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوتا، اور کوئی ایکٹیویٹی کے قابل نہیں ہوتا، اور ایک بیماری کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں بھی آتی ہیں۔ تو کارڈیک فزیوتھیریپی یہ ایک بہت اچھی ریہیبلیٹیشن اپروچ ہے، جس میں فزیوتھیراپسٹ کی نگرانی میں مریض کو جو ہے ایسے ایکسرسائز دی جاتی ہے، مینجمنٹ اس کی جاتی ہے، اور مطلب ہے کہ کارڈیک فزیوتھیریپی کن مریضوں میں ہوتا ہے؟ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو، CABG مطلب اوپن سرجری ہوئی ہو، سٹنٹ لگا ہو PCI، یا جو ہے وہ ہارٹ فیلئر اور پیریفرل آرٹری ڈیزیز، کورونری آرٹری ڈیزیز، یہ جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو ان میں یہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہے؟ تو فائدے اس کے یہ ہے کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بیڈ ریڈن ہوتا ہے، روزمرہ زندگی وہ نہیں جی سکتا، اور وہ تک جاتا ہے ایکٹیویٹی کرنے میں، روزمرہ ایکٹیویٹی وہ نہیں کر سکتا۔ تو کارڈیک فزیوتھیریپی سے وہ معمولیاتی زندگی جس کو ایڈیلس کہتے ہیں، ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائف، سیڈنٹری لائف سے جو کہ وہ پڑا رہتا ہے، اس سے فزیوتھیریپی کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر کیا دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز سے جو ہے وہ اس میں انڈورنس آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، SpO2 لیول بہتر ہو جاتا ہے، کارڈیک آؤٹ پٹ بہتر ہو جاتا ہے، اسٹروک والیوم وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور فولیات جو ہے اس میں مائٹوکانڈریا زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ ایکٹیویٹی صحیح دل کر سکتا ہے۔ اس سٹیجز پہ جو ہے علاج ہوتا ہے فزیوتھیریپی میں۔ مینجمنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے جو ہارٹ کا سرجن ہے، کارڈیولوجسٹ ہے، وہ تو علاج جاری رکھے گا، لیکن حرکت دینے میں اور ان کو ڈیلی ایکٹیویٹی میں لانے میں وہ فزیوتھیراپسٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو ایکوٹ سٹیج میں، ایکوٹ سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ ہاسپٹل داخلے سے اور ڈسچارج تک، ہاسپٹل سے ڈسچارج تک جو وقت ہوتا ہے اس کو ایکوٹ سٹیج کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز، ٹھیک ہے، آپ مریض کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اور اس کو مانیٹر کریں، ECG اگر اویلیبل ہے تو وہ بیسٹ ہے، اس پہ آپ مانیٹر کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کے ساتھ انسینٹیو اسپائرومیٹری، ٹھیک ہے، ایک ڈیوائس ہوتا ہے، اس میں وہ بیسٹ ہے کہ وہ ایکسرسائز وہ کرے، زیادہ وہ حرکت بھی نہیں کریں گے، ایکوٹ سٹیج میں ہے، آپ نے احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ پر سلپ بریتنگ، اور مطلب یہ ہے کہ بیڈ موبلٹی ایکسرسائز، بیڈ پہ مریض جو ہے اس کو آپ کہے کہ آپ نے جو ہے بیڈ میں تھوڑا سا آپ حرکت کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بٹھائے، آہستہ آہستہ تھوڑا سا ایک دو سٹیپ واک اس کو کرائے۔ تو ایکوٹ سٹیج میں یہ ہوتا ہے، کمپلیکیشن سے بچانا ہوتا ہے مریض کو۔ دوسرا ہے سب ایکوٹ سٹیج۔ سب ایکوٹ سٹیج میں جو ہے آہستہ تھوڑا سا مریض وہ سنبھلا ہوا ہوتا ہے، تو ہلکی سی واک، ٹریڈ مل، سائیکلنگ، یہ جو ہے وہ مریض کو کمی ہوتی ہے۔ اور جو ہے وہ مریض جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ جج کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ایکسرسائز انڈورنس اس کی کتنی ہے، ریزسٹنس ایکسرسائز اور فلیکسیبلٹی ایکسرسائز
وہ بھی آپ نے دینی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اس کا انڈورنس بڑھتا جاتا ہے. آخری کرونک سٹیج میں جو ہے ایکیوٹ سب ایکیوٹ اینڈ کرونک، تو یہ طویل مدتی پروگرام ہے. آپ نے مریض کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں ایکسرسائز کریں گے، آپ باقاعدگی سے کریں گے، پرہیز کریں گے، ڈائٹ کریں گے، اور ایسی خوراک نہیں کھائیں گے، کم سالٹ والی خوراک کھائیں گے، کم چکنائی والی خوراک کھائیں گے. تو یہ جو ہے یہ اسٹیج ضروری ہے. اس میں اسکیل بھی ہوتا ہے، بورگ اسکیل، اس پہ بھی آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. رسک اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. رسک اسٹریٹیفیکیشن یہ ہے اگر مائلڈ ہے، کوئی اس کو ایکسرسائز کے دوران کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، ہارٹ ریٹ ایریتھمیاز نہیں ہو رہا، یا وہ اس کا بلڈ پریشر لو نہیں ہو رہا، یا جو ہے اس کو ڈیزینس سر چکرانا، سر اس کا نہیں چکرا رہا، تو یہ جو ہے لو رسک ہوتا ہے. میڈیم رسک یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ وینٹریکولر ڈسفنکشن مائلڈ، وہ لو رسک میں ہوتا ہے تھوڑا سا وہ. اور ہائی رسک یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے ایریتھمیا ہو رہا ہے، میں سویر ڈیزینس ہو رہی ہے، تو پھر یہ رسک فیکٹر ہے. تو یہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، مانیٹر کرنی ہوتی ہے. اور بہتر یہ ہے کوئی کارڈیولوجسٹ آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ہو، تاکہ وہ آپ مانیٹر کر سکے اور وہ آپ کو ای سی جی ریڈنگ کو آپ کو دے سکے. تو یہ ہے آپ نے ایکسرسائز کب روکنی ہوتی ہے. ایریتھمیا ہو گیا، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، سر چکرانا شروع ہو گئی، والسلوا مینیر، وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی، الٹیاں مجھے آ رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، اور چیسٹ پین، انجائنا کا پین. انسٹیبل انجائنا میں جو ہے وہ ایکسرسائز پہ نہیں دے دیتے، وہ بالکل ریسٹ میں بھی اگر مجھے انجائنا ہو رہا ہے، دل کا درد ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو نہیں دینا ہے. اس کی یہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو برداشت کر سکتا ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو اسٹیبل انجائنا ہے، تو اس میں پھر یہ ایکسرسائز دی جا سکتی ہے پریکاشن کے ساتھ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کارڈیک فزیوتھراپی ریہیبلیٹیشن جو ہے سمپل یہ ہے کہ جس کو دل کے امراض لاحق ہو جائے ان کو جو ہے مزید پیچیدگیوں سے بچانا اور روزمرہ کے کام کرنے کے قابل بنانا، سمپل یہ ہے. اور اس میں نگرانی میں جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، نگرانی کر کے آپ نے اس کو ایکسرسائز دینی ہوتی ہے، اور سٹیجز میں دیکھنا ہوتا ہے اور ایکسرسائز دینی ہوتی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. دیٹس آل. تھینکس فار واچنگ.